بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق۔ الفراشۃ والزہرۃ۔ فراشۃ بمعنی تتلی اور زہرۃ بمعنی پھول۔ زہرۃ کی جمع پیچھے بتائی جا چکی ہے، الازہار، اور فراشۃ کی جمع الفراش۔ الفراشۃ والزہرۃ، تتلی اور پھول۔ فی بیت ارشد عصیص صغیر۔ عصیص جمع اسس بمعنی گملہ، جس کے اندر پودا وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ فی بیت ارشد عصیص صغیر، ارشد کے گھر میں ایک چھوٹا سا گملہ ہے۔ وفی بیت حامد عصیص کبیر، اور حامد کے گھر میں ایک بڑا گملہ ہے۔ ہادانی عصیصانی جمیلانی، یہ دونوں خوبصورت گملے ہیں۔ انا رأیت ہادین العصیصین وفرحت بہما۔ رأى یرا رؤیتاً بمعنی دیکھنا، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور فرح یفرح باب سمع سے اس کا معنی ہے خوش ہونا۔ جس چیز سے خوشی ہوگی اس کے اوپر با داخل کر دیں گے۔ انا رأیت ہادین العصیصین، میں نے ان دونوں گملوں کو دیکھا، وفرحت بہما، اور ان سے خوش ہوا۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب بہترین انداز میں ترجمہ کر سکتے ہیں، میں ان دونوں گملوں کو دیکھ کر خوش ہوا، یا اس سے بھی بہترین انداز میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ان دونوں گملوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ فی ہادین العصیصین شجیرتان۔ شجیرتن یہ شجرن کی تصغیر ہے۔ کسی چیز کے چھوٹاپن کو بیان کرنے کے لیے اس کو فعیل یا فعیلتن یا فعیل کے وزن پر لایا جائے تو اس کو تصغیر کہتے ہیں۔ تو یہ فعیلتن کے وزن پر شجرن سے شجیرتن بمعنی چھوٹا درخت، اور جو چھوٹا درخت ہوتا ہے اسے پودا کہتے ہیں۔ فی ہادین العصیصین شجیرتان، ان دونوں گملوں میں دو پودے ہیں۔ علیہما زہرتان جمیلتان، جن پر دو خوبصورت پھول ہیں۔ ان دونوں پر دو خوبصورت پھول ہیں، یعنی جن پر ترجمہ کریں گے کہ ان دونوں گملوں میں دو پودے ہیں جن پر دو خوبصورت پھول ہیں۔ جاءت فراشۃ الی زہرۃ وقالت یا زینۃ البیت کیف انت۔ جاء یجیء بمعنی آنا، جن کے پاس آمد ہوگی اس پر الا داخل کر دیں گے۔ مثال کے طور پر کہنا ہو کہ میں آپ کے پاس آیا تو کہیں گے جئت الیک۔ تو جاءت فراشۃ الی زہرۃ وقالت، ایک تیتلی ایک پھول کے پاس آئی اور بولی، یا ایک تیتلی ایک پھول کے پاس آ کر بولی، یا زینت البیت، اے گھر کی زینت، یا اردو میں کہیں آپ اے رونق خانہ، کیف انتی، تو کیسی ہے؟ الزہرۃ انا مع السلامۃ یا اختی۔ الزہرۃ ای قالت الزہرۃ، یعنی پھول نے کہا میں ٹھیک ہوں بہن۔ انا مع السلامۃ یا اختی، میں ٹھیک ہوں بہن۔ دیکھیے عربی میں کسی کو مخاطب کرنا ہو تو اس کے اوپر یا حرف ندا داخل کر دیتے ہیں، لیکن اردو بول چال میں اے کا لفظ بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ تو ترجمہ کریں گے، ایسا ترجمہ کرنے کے بجائے کہ میں ٹھیک ہوں اے بہن، ڈائریکٹ اس کا ترجمہ کر دیں گے کہ میں ٹھیک ہوں بہن۔ وَكَيْفَ طِرْتِ إِلَيَّ، طَارَ يَطِيرُ طَيْرًا بمعنی اڑنا۔ تِرْتِ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ وَكَيْفَ طِرْتِ إِلَيَّ، اور تو میرے پاس کیسے آئی۔ دیکھیے جا یجیء بمعنی آنا، لیکن یہاں پر طارا یطیرو سے
صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی اڑ کر کے آنا، چونکہ پرندے جو آتے ہیں وہ اڑ کر کے ہی آتے ہیں، تو اس کے لیے تارا یا تیرو کا لفظ بھی موضوع ہے۔ وَكَيْفَ طِرْتِ إِلَيَّ، میرے پاس تمہارا آنا کیسے ہوا؟ انت طیر ام زہر، تو پرندہ ہے یا پھول؟ الفراشۃ انا طیر کالزہر، الفراشۃ وی قالت الفراشۃ، یعنی تتلی نے کہا میں پھول ہی کی طرح ایک پرندہ ہوں۔ لی جناحانی خفیفانی طرت بہما الیک، جناح جمع اجنحۃ، بازو یا پر جس سے پرندے اڑتے ہیں اس کو جناحن کہتے ہیں۔ لی جناحانی خفیفانی، میرے لیے دو ہلکے پر ہیں، تو یہاں پر میرے لیے یہ زیادہ مناسب نہیں لگ رہا ہے، آپ ترجمہ کریں کہ میرے پاس دو ہلکے پر ہیں جن کے ذریعے میں تمہارے پاس آئی ہوں، طرت بہما الیک، جن کے ذریعے میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ رآ حامد و راشد الفراشۃ والزہرۃ، حامد اور راشد نے تتلی اور پھول کو دیکھا۔ وقال الاول للثانی، اور پہلے نے دوسرے سے کہا، ای قال حامد لراشد، یعنی حامد نے راشد سے کہا، ہاتانی صدیقتانی، یہ دونوں سہیلیاں ہیں، شکلہما جمیل جسمہما خفیف حدیثہما عذب، شکل جمع اشکال بمعنی بناوٹ یا چہرہ، جسم جمع اجسام بمعنی بدن، خفیف خف یخف خفن و خفتن کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا، تو خفیف اسی سے ہے بمعنی ہلکا یا نرم و نازک۔ حدیث جمع احادیث بمعنی بات، حادث یحادث محادثتن، مکالمہ کرنا، آپس میں بات چیت کرنا۔ اور یہ عذبن جو ہے اس کا مطلب ہے، اس کا معنی ہے شیریں، میٹھا۔ یہ عذوبہ یعذب عذوبتن باب کرم یکرم سے ہے، بمعنی میٹھا ہونا۔ اکثر و بیشتر طعام اور شراب کی بھی صفت واقع ہوتی ہے۔ الماء العذب کہتے ہیں آب شیریں کو، تو عذوبہ یعذب عذوبتن میٹھا ہونا، خوش ذائقہ ہونا، شیریں ہونا۔ تو ترجمہ دیکھیے، شکلہما جمیل، ان کی بناوٹ خوبصورت ہے، جسمہما خفیف، ان کے جسم نرم و نازک ہیں یا ہلکے پھلکے ہیں، حدیثہما عذب، اور ان کی گفتگو شیریں ہیں۔ آپ عبارات اور ترجمے کو بار بار پڑھا کریں۔ نیچے تمرین دیا گیا ہے، تمرین آپ حضرات خود ہی حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس تمرین کے اندر جملہ اسمیہ کو تثنیہ استعمال کیا گیا ہے، اسی طریقے سے اسماء اشارہ کو بھی تثنیہ استعمال کیا گیا ہے۔ دیکھیے، ہادہ زہرۃ وہادہ زہرۃ، ہاتانی زہرتانی، ہادہ زہرۃ یہ ایک پھول ہے، وہادہ زہرۃ اور یہ ایک پھول ہے، یعنی دو پھول قریب میں ہی رکھے ہوئے ہیں، تو ایک یہ پھول ہے اور ایک یہ پھول ہے، تو دونوں دو پھول ہو گئے۔ تو پھر ان دونوں کو کہنا ہو کہ یہ دونوں دو پھول ہیں، تو کہیں گے ہاتانی زہرتانی، یہ دونوں دو پھول ہیں۔ یعنی ہادی ہی جو اس میں اشارہ قریب اور مؤنث کے لیے آتا ہے تو اس کی تثنیہ آتی ہے ہاتا، قطفت زہرتینی، میں نے دونوں پھولوں کو توڑ لیا۔ اسی طریقے سے نیچے دیا ہوا ہے تلک فراشۃ و تلک فراشۃ، وہ ایک تتلی ہے اور وہ ایک تتلی ہے، تانی کا فراشتانی، وہ دونوں دو تتلیاں ہیں۔ تو تلکا کی تثنیہ تانی کا اور حاضی کی تثنیہ ہاتانی، اور اسی طریقے سے ذالکا جو واحد مذکر بعید کے لیے آتا ہے اس کی تثنیہ ذانکا آتی ہے، ذالکا عصیص و ذالکا عصیص دانکا عصیصانی۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اس میں اشارہ کو مشارون الیہ کے موافق لایا جاتا ہے۔ اب مشارون الیہ اور اس میں اشارہ کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے کہ مشارون الیہ اگر واحد ہیں، تثنیہ ہے یا جمع ہے، اسی طریقے سے مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، تو یہ باتیں اس میں اشارہ کے اندر بھی پائی جانی چاہیے۔ اس کی مشق آپ بار بار کر لیں۔ یہ تمام تمارین نیچے دیے گئے ہیں، سب کو آپ حل کریں۔
اور جو تعبیر سبق کے اندر بتائی گئی ہے اس کو بار بار استعمال کریں. مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ انا رأیت ہادین العصیصین وفرحت بہما، میں ان دونوں گملوں کو دیکھ کر خوش ہوا. تو اس پر آپ بہت سارے جملے بنائیں. مثال کے طور پر آپ کہیں سمعت کلامکم وفرحت بہ، میں آپ لوگوں کی باتوں کو سن کر خوش ہوا. یا اس کے اندر واحد متکلم استعمال کیا گیا ہے تو آپ غائب کے صیغے استعمال کریں. کہیں رعا حامد وساجد بیتہما وفرح بہما، کہ حامد اور ساجد اپنے گھروں کو دیکھ کر خوش ہوئے. اکلت فاطمۃ خبزا وفرحت بہ، فاطمہ روٹی کھا کر خوش ہوئی، یا فاطمہ کو روٹی کھا کر خوشی ہوئی. اس انداز میں آپ بہت سارے جملے بنائیں. اور جو ساتھی جملوں کو بنانے کے بعد اس کو دکھلانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے گروپ سے جڑیں، اور جڑنے کے بعد پرسنل پر رابطہ کر کے آپ اپنے کاپی کی فوٹو کو بھیج کر کے چیک کرا سکتے ہیں. تو چلیے آج کا سبق ہمارا یہیں پر مکمل ہوتا ہے. پھر ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ. اگر پہلی بار ہمارے چینل پہ آئے ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن بجائیے، آل کیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کے سب نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں.